کوئی لوج میں گناہ کر رہا ہے، کوئی سفر میں گناہ کر رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا تھا جنہوں نے اکثر صحابہ کبار کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب ملک شام سیدنا ابو ہریرہ گئے تو شامی تابعین نے پوچھا تھا ابو ہریرہ یہ بتاؤ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر تم میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، انہیں تم پاگل اور دیوانہ سمجھتے۔ وہ عمل کے معاملے میں اتنے حریص تھے، خوف خدا سے لرزنے والے، کثرت سجدہ کرنے والے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اگر تم رسول اللہ کے اکثر صحابہ کو دیکھ لیتے انہیں پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، اور اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ کن کو کہا؟ تابعین کو کہا۔ کن کو؟ امام بخاری سے پہلے کے لوگوں کو کہا، امام مسلم سے پہلے کے لوگوں کو کہا کہ صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں شاید انسان بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو۔ جس قوم کو شب برات اور شب قدر میں نیند آتی ہو اس قوم کی رات کا اکثر حصہ نکڑ پر گزرتا ہے۔ اب تو موبائل کیا آ گیا ہے کہ جس کو دیکھو وہ لمبی لمبی باتوں میں مصروف ہے، جس کو دیکھو وہ گیم میں ہے۔ دنیا کے نزدیک وہ لوگ بڑے نیک ہیں جو بیچارے گیم کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گندی تصویر تو نہیں دیکھتے، وہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے۔ گیم کھیلنے والا سب کے سامنے کھیلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھو گیم بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھر نہیں ملے گی۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن پھر تمہیں اللہ یہ زندگی عطا نہیں کرے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک کے لیے جانے کی اجازت دے دے تو میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وقت دیا تھا سو تو نے اس وقت عبادت نہیں کی، اب دنیا سے آنے کے بعد پھر ہمارا قانون ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں جا نہیں سکتا۔ اے میرے قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، تم گیم لے کر کے بیٹھے ہو، دنیا تمہیں مجرم مانے نہ مانے تم بہت بڑے مجرم ہو۔ جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں، جو موبائل پر لمبی لمبی گفتگو لڑکیوں سے کرتے ہیں، وہ تو بڑے مجرم ہے ہی، لیکن گیم کھیلنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ ایک بزرگ اپنے دوست کے مزار پر گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو ان کا دوست جو قبر میں تھا وہ کہتا ہے یار جب تک کہ عمل کرنے کے لیے زندگی تھی اس وقت تو عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو اب عمل کر نہیں سکتے۔ تو جو شخص زندہ تھا وہ اللہ والے نے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ جبریل کی پرواز کتنی طویل ہے آپ کو بتاؤں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک ایک گھنٹہ گیم کھیلنے میں گزار دینے والوں، پوری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے والوں، صحابہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا تھا، اسی لیے اگر انہیں پیرا بھی دینا پڑتا، اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتے تھے، جب موقع ملا فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو مولا کائنات کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ یہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ تو نماز پڑھنے والوں کو اجر کتنا دے گا، عبادت کرنے والوں کو ثواب کتنا دے گا؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا جبریل تو جنت میں 70
سال تک کے اڑتا رہے گا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 2 رکعت پڑھنے والوں کو اتنی بڑی جنت عطا کروں گا.